میں ہسپتال کے باہر کھڑا دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی بچ جائے، کیونکہ میری بیوی بے حد بیمار ہو گئی تھی اور میں اس کی صحت یابی کے لیے اپنے رب سے دعا گو تھا۔ چند دن پہلے تو میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا کہ وہ ایک دم سے اتنی شدید بیمار ہوئی کہ تمام ڈاکٹروں نے اس کے مرض کو لا علاج قرار دے دیا تھا، اور میں اسے لے کر شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن کسی کے پاس بھی اس کے مرض کا علاج نہیں تھا۔ اچانک ہی ہسپتال میں وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر وارڈ سے باہر آیا، اور اس نے مجھے جو خبر سنائی اس خبر کو سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں لڑکھڑا گیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کیونکہ ڈاکٹروں نے جو خبر مجھے دی تھی اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ میں یہ خبر سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پایا اور زار و قطار رونا شروع ہو گیا۔ اس طرح گھر والے فوراً ہی میری حالت کو دیکھتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ وہ سب بھی میرے غم میں شریک تھے۔ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور یہ میری پسند کی ہی شادی تھی۔ میں اپنی بیوی کے غم کو نہ بھلا سکا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں کیسے زندہ رہوں گا، لیکن وقت کا کام گزرنا ہے اور وقت جیسے تیسے گزر ہی جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے کے بعد شاید ہم بھی زندہ نہیں بچیں گے، لیکن یہ صرف ہماری سوچ ہی ہوتی ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی وہ سانسیں کسی کے چلے جانے سے رکتی نہیں ہیں، وہ تو چلتی ہی رہتی ہیں۔ اسی طرح میں بھی اپنی بیوی کے غم کو آہستہ آہستہ بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میرے والدین مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور وہ میری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، کیونکہ بچپن ہی سے انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ میں کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرتا تھا تو وہ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میرے والدین کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی تھی، اور میرے والد نے میری ماں کا کافی ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن کہیں سے کوئی امید نہ آ سکی۔ اس لیے میرے والدین اپنی سگی اولاد کے ہونے کی ہر امید چھوڑ چکے تھے۔ میرے والد ایک سرکاری استاد تھے اور میرے دادا جان ایک مشہور حکیم تھے۔ میرے والد اسکول سے آنے کے بعد شام کو دادا جان کے ساتھ دکان پر بیٹھ جاتے تھے اور ان سے حکمت سیکھنے لگے۔ میرے دادا جان اور میرے والد نہایت ہی شریف آدمی تھے۔ خاندان والوں نے جب دیکھا کہ میرے باپ کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میرے باپ کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، لیکن جب یہ بات میرے دادا جان کو معلوم ہوئی تو انہیں اس بات کا شدید دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے بیٹے کے نصیب میں اولاد ہوئی تو ان کی پہلی بیوی سے ہی ہو جائے گی، لیکن میں اس کی بیوی کے ساتھ ناانصافی ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس طرح میرے دادا جان نے میرے باپ کی دوسری شادی نہ کروائی، اور میرے باپ نے بھی اپنی بیوی سے وفا نبھائی۔ میری ماں اپنے شوہر کی جتنی بھی شکر گزار ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ اپنے شوہر کی بے حد عزت کرتی اور کہتی میرا شوہر اگر چاہتا تو وہ دوسری شادی بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا ہرگز بھی نہ کیا، کیونکہ وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس طرح خاندان والے میرے باپ اور میری ماں کی محبت کی مثال دیتے تھے اور انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا کہ ایک دن میرا باپ کسی کام کے سلسلے میں ایک دوست سے ملنے کے لیے گاؤں گیا۔ جب میرا باپ گاؤں سے واپس آیا تو ان کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میری ماں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ان کے ہاتھ میں بچہ کس کا ہے۔ انہوں نے جب پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور آپ اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں، تو میرے باپ نے کہا کہ تم مجھے کچھ دیر سانس تو لینے دو، پھر ہی میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ اس طرح میرے باپ نے اپنے حواس بحال کیے اور اتنی دیر میں میرے دادا جان بھی آ چکے تھے۔ تو میرے باپ نے کہا کہ جب میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گاؤں گیا تھا تو ان کی گلی میں ہی ایک گھر میں آگ لگ چکی تھی، اور اس آگ کی وجہ سے ان کا سارا گھر جل چکا تھا، اور اس گھر میں اس بچے کے ماں باپ مر چکے تھے۔ محلے والوں نے ہی کوشش کر کے اس بچے کو بچا لیا تھا، اور یہ بچہ وہاں ہی محلے والوں کے پاس موجود تھا، اور کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے علاقے کے تمام لوگ ہی غریب تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کل کو اس بچے کی لکھائی پڑھائی کا ذمہ داری کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر پڑ جائے گا، اس لیے کوئی بھی اس بوجھ کو اٹھانے پر تیار نہیں تھا۔
اور میں نے جب اس بچے کو بے آسرا اور بے یارو مددگار دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ جب یہ بات میرے دادا جان کو اور میری ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، لیکن تمہیں اس بچے کو اپنے ساتھ لانے سے پہلے اس بچے کے رشتہ داروں کا پتہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ نہ ہو کہ کل کو اس کے رشتہ دار ہمارے پاس آ جائیں کہ ہم نے ان کے بچے کو غیر قانونی طریقے سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جب میرے باپ نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ میں ایک سرکاری ٹیچر ہوں اور میں بھی ان معاملات کو جانتا ہوں۔ میں نے اس بچے کو لینے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کے بارے میں ہی معلوم کیا تھا۔ تو گاؤں والوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ کچھ عرصہ پہلے ہی گاؤں میں آئے تھے اور جب سے یہاں رہ رہے تھے۔ ہم نے ان دونوں میاں بیوی کو آج تک کسی سے بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کا کوئی رشتہ دار ان کے گھر آیا ہے، نہ یہ کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ اس طرح گاؤں والوں کے سامنے ہی میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ جب میری ماں اور دادا نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے ایک بے سہارا بچے کو سہارا دیا ہے، اگر تم اسے لے ہی آئے ہو تو تمہیں اسے اپنی سگی اولاد کی طرح پالنا اور اس کی تعلیم و تربیت کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ میرے باپ نے کہا کہ میں اب اس کا ایسے ہی خیال رکھوں گا جیسے ایک باپ اپنی سگی اولاد کا خیال رکھتا ہے۔ اس طرح میری ماں بھی خوش ہو چکی تھی کیونکہ وہ بھی اولاد کی ترسی ہوئی تھی۔ میرے والدین نے میرا نام کامران رکھا اور میں نے جب ہوش سنبھالی تو میں نے اپنے والدین کو اپنے نزدیک پایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ حقیقت میں یہ میرے سگے والدین نہیں ہیں۔ جب میں 3 سال کا ہوا اور میرے باپ نے مجھے ایک اسکول میں داخل کروا دیا، میری دینی اور دنیاوی تعلیم کا بندوبست کیا۔ میرے والد نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اس بات سے سختی سے روک دیا تھا کہ وہ میرے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں بڑا ہوتا گیا، لیکن ایک دن جب میں اسکول سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور میرے والد نے میری بہت اچھے طریقے سے تربیت کی تھی، اور اس تربیت کا یہ اثر ہوا تھا کہ میں ہر ایک کے ساتھ بہت ہی ادب سے پیش آتا تھا۔ سب خاندان والے میری اور میرے والد کی تعریف کرتے تھے۔ جب میں نے ان مہمانوں کی طرف دیکھا تو میں انہیں پہچان نہ سکا، کیونکہ میں نے آج تک ان مہمانوں کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی ہم ان کے گھر گئے تھے، اس لیے میں ان کے سامنے جاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ آخر کار میرے والد نے مجھے آواز دی اور میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان مہمانوں کو سلام کیا تو وہ مہمان میری طرف دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ ان مہمانوں میں ایک عورت اور 2 مرد تھے، اور ان مہمانوں میں موجود عورت میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ جب تم اسے لے کر آئے تھے یہ بے حد کمزور تھا اور اب تو ماشاءاللہ سے کافی بڑا اور صحت مند ہو گیا ہے۔ میں یہ الفاظ ان کے منہ سے سن کر پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا باپ مجھے کہاں سے لے کر آیا ہے۔ لیکن جب میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو میرے باپ کے چہرے پر بے حد پریشانی تھی۔ میرے باپ نے ان مہمانوں کی طرف کوئی اشارہ کیا اور میں نے اپنے باپ کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ان کو چپ رہنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں نے مہمانوں کے سامنے اپنے باپ سے کوئی بات پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس طرح جب تک وہ مہمان نہ چلے گئے تب تک میں اپنے باپ کے ساتھ ان کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ جب مہمان چلے گئے تو میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ مہمانوں کو کون سی بات کرنے سے روک رہے تھے اور وہ کیا بات کر رہے تھے کہ آپ مجھے جب لے کر آئے تھے تو میں بے حد کمزور تھا، اب میں صحت مند ہو گیا ہوں۔ تو میرے باپ نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی اور کہنے لگے کہ نہیں، وہ تو کوئی اور ہی بات کر رہے تھے، کیونکہ بچپن میں تم ایک دفعہ ان کے گھر گئے تھے، وہ اس وقت کی بات کر رہے تھے، کیونکہ تم تب کافی کمزور تھے۔ لیکن میں اپنے باپ کی بات سے مطمئن نہیں ہو سکا اور میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، میں اب بچہ نہیں ہوں۔ میرے باپ نے کہا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا رہا۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ آپ اسے اصل بات بتا ہی دیں، کیونکہ کل کو اسے اصل بات کا علم ہو ہی جانا ہے۔ میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر تم کیا کرو گی؟ تو میری ماں نے کہا کہ مجھے اس پر یقین ہے، یہ کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اس طرح میرے باپ نے مجھے ساری بات بتائی کہ کس طرح وہ مجھے ایک گاؤں سے لے کر آئے تھے اور میں ایک بے سہارا بچہ تھا۔ میرے والدین مر چکے تھے اور انہوں نے مجھے سہارا دیا اور مجھے پالا پوسا۔ جب انہوں نے یہ ساری بات بتا دی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور مجھے اس بات پر بے حد افسوس ہونے لگا کہ میں ان کی سگی اولاد ہی نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھے جس محبت سے پالا پوسا اور مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ میں ان کی سگی اولاد ہی نہیں ہوں۔ میں رونے لگا۔ میرے والدین میرے پاس آئے اور مجھے دلاسا دینے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے اتنا عرصہ تم سے یہ بات اس لیے چھپائی تھی کہ تم کہیں ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جاؤ۔ میں نے اپنے والدین کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے اتنی محبت سے پالا پوسا ہے، میں آپ کو کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ میری آنکھوں میں اس لیے آنسو آ گئے تھے کیونکہ مجھے ایک دم سے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز بھی نہیں جاؤں گا۔ میں تو آپ کی اس محبت کا صلہ بھی نہیں دے سکتا۔ میرے والدین نے مجھے کہا کہ اب تمہیں حقیقت کا معلوم ہو چکا ہے، اب تم آج کے بعد کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کرو گے اور نہ ہی خود کو اس گھر کا اجنبی فرد سمجھو گے، کیونکہ اس گھر کے تم اکلوتے وارث ہو اور اس گھر کی ہر چیز پر تمہارا حق ہے۔ اس طرح میرے ماں باپ نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا اور میں نے اس حقیقت کو کھلے دل سے قبول کر لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں بڑا ہو گیا۔ میں نے میٹرک کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ اب میں کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ خاندان میں کسی بھی شادی وغیرہ پر جب سب اکٹھے ہوتے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہہ دیتا جس کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ یہ مجھے اپنے والدین کی سگی اولاد نہ ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کئی دفعہ میرے باپ سے بھی اس بارے میں بات کی کہ تم اپنی جائیداد اس لڑکے کے نام نہیں کرو گے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے، اس لیے تم اپنی جائیداد اپنے ہی کسی خاندانی رشتہ دار کے نام کرو۔ میرا باپ جب ان کی یہ بات سنتا تو انہیں کہتا کہ مجھے اپنے بیٹے کا تو نہیں پتا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن مجھے تم لوگوں کی نیت کا اچھے طریقے سے پتا چل چکا ہے کہ تم لوگوں کی نظر اصل میں میری دولت پر ہے۔ لیکن میں تم لوگوں کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری جائیداد اور میرے گھر کا اکلوتا وارث میرا بیٹا ہی ہے، اس لیے اس بات کو دل سے نکال دو کہ میں کسی بھی خاندانی رشتہ دار کے نام یہ جائیداد کروں گا۔ اور میرے باپ نے انہیں اس بارے میں بھی بتا دیا کہ میں اپنے بیٹے کو اس حقیقت کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے، اور اس نے بھی اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے۔ اس طرح خاندان والوں کی زبانیں بند ہو چکی تھیں اور میرے باپ نے بھی ان سے ملنا جلنا بہت کم کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسے رشتہ داروں کے درمیان بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو صرف دکھ بھری باتیں ہی سنائیں۔ اس طرح انہوں نے مجھے اور اپنے گھر کو ہی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ جب وہ اپنی نوکری کے سال مکمل کر چکے تو وہ اپنی نوکری سے ریٹائر ہو چکے تھے اور اب گھر پر ہی موجود ہوتے تھے۔ انہوں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے سوچا کہ وہ گھر میں ہی بچوں کے لیے اکیڈمی کھول لیتے ہیں، لیکن میں اس حق میں بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ مالی طور پر ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہر مہینے والد کی پینشن بھی آ جاتی تھی اور دادا جان کی حکیم والی دکان کا کام بھی ابا جان چلا رہے تھے۔ اس لیے میں نے اور میری ماں نے ابا کو مشورہ دیا کہ آپ کچھ وقت کے لیے اس دکان پر بیٹھ جایا کریں اور باقی زندگی آرام سے گزاریں۔ اس طرح میں نے بھی دل میں فیصلہ کیا کہ میں جلد ہی اپنی تعلیم مکمل کر لوں گا اور کوئی نوکری کروں گا۔ میں نے MBA تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور میں نے اپنی جاب کی تلاش بھی شروع کر دی تھی۔ میں روزانہ ہی جاب کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتا تھا، لیکن کوئی بھی نوکری مجھے نہیں مل رہی تھی اور میں اس وجہ سے کافی پریشان تھا، اور اب میں بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے جیب خرچ کے لیے اپنے باپ سے پیسے مانگتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ انہوں نے مجھ پر اتنے زیادہ احسان کر دیے ہیں کہ میں ان کا یہ بدلہ کیسے اتاروں گا۔ انہوں نے تو مجھے ہر قسم کی پریشانی سے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ حقیقت جس سے میں نظریں نہیں چرا سکتا تھا وہ یہ تھی کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، اور یہی وجہ تھی کہ میں جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا تاکہ اپنے اخراجات کا بوجھ خود برداشت کر سکوں۔ جب میرے والدین نے مجھے پریشان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نوکری تمہیں مل جائے گی، تمہاری قسمت میں جو رزق ہے وہ تم کو مل کر ہی رہے گا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں تو مجھے جلد ہی نوکری مل جائے گی۔ اس طرح میں نے انہیں بھی حوصلہ دیا اور ان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی حوصلہ دیا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن میں گھر سے اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر رخصت ہوا، کیونکہ آج ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں میرا انٹرویو تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس کمپنی میں میری نوکری ہو جائے۔
میں پڑھائی میں شروع سے بے حد اچھا تھا، اس لیے جہاں بھی میں نوکری کے لیے گیا انہوں نے میرے تعلیمی کیریئر کی بے حد تعریف کی، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ابھی تک نوکری نہیں مل سکی تھی۔ اس بات کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس کمپنی میں آ کر میں بے حد پر امید تھا، اور اس کمپنی میں جب میں نے انٹرویو دیا تو میرا انٹرویو بھی کافی اچھا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اتنی امید دلائی کہ ہم آپ کو جلد ہی کال کریں گے۔ اس طرح میں خوشی خوشی گھر آیا۔ اگلے ہی دن مجھے اس کمپنی سے کال آ چکی تھی کہ میں اس نوکری کے لیے منتخب ہو چکا ہوں۔ میرے والدین بے حد خوش ہوئے۔ میں نے اس کمپنی میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کمپنی کا مالک بھی بے حد اچھا انسان تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آتی تھی۔ اس کی عمر کوئی زیادہ نہ تھی، لیکن جب وہ کمپنی میں اپنے کاروبار کے حوالے سے بات چیت کرتی تو اس کو دیکھ کر لگتا کہ وہ شروع سے ہی یہ کام سیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی خود اعتمادی سے بول رہی ہوتی اور تمام معاملات کو سنبھال رہی ہوتی تھی۔ اور سننے میں یہ آیا تھا کہ مالک کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹی ہی اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے اور اس کام کو سیکھ رہی ہے۔ اس طرح کام کے سلسلے میں بھی اس کے پاس چلا جاتا اور وہ بھی مجھے بلا لیتی تھی، لیکن میں کافی دنوں سے ایک بات محسوس کر رہا تھا کہ وہ جب میری طرف دیکھتی تو میری طرف ہی دیکھتی رہتی، اور جب میں اس کی طرف دیکھتا تو وہ فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لیتی تھی۔ مجھے اس کا خود کی طرف دیکھنا بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا اور رات کو اپنے کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ مجھے ایک اجنبی نمبر سے فون آیا۔ میں نے اس نمبر سے فون اٹھایا تو وہاں سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس لڑکی نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور مجھے بتانے لگی کہ آپ فلاں کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ میں حیران ہونے لگا کہ یہ کون ہے جو میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ میں نے اس سے کئی دفعہ پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتی ہیں، لیکن اس نے نہ مجھے اپنا نام بتایا، لیکن میرے بارے میں وہ سب باتیں بتا رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے فون بند کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ فون آیا اور اس بار اس نے مجھے اپنا نام بتایا اور کہنے لگی کہ میں تمہاری کمپنی کے مالک کی بیٹی بات کر رہی ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بے حد حیران ہوا کہ کمپنی کے مالک کی بیٹی مجھے کیوں فون کر رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہیں کسی اور باتوں میں نہیں الجھاؤں گی، میں تم سے سچ بولنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنی فیلنگ کے بارے میں بتاؤں کہ میں تمہارے بارے میں کیسا محسوس کرتی ہوں۔ جب اس نے یہ بات مجھے بتائی تو میں اس کی بات پر بے حد حیران ہوا کہ ایک لڑکی ہو کر اس نے بات کرنے میں پہل کر دی ہے، اور میں بھی اس بات پر خوش ہونے لگا کہ کوئی لڑکی مجھے بھی پسند کر سکتی ہے۔ اس طرح ہم دونوں آپس میں بات کرنے لگے، اور ہم جب بھی بات کرتے تو کئی گھنٹے گزر جاتے، لیکن میں اس سے کسی رشتے کے بغیر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے کئی بار کہا کہ اگر تم اس رشتے کو مزید آگے بڑھانا چاہتی ہو تو اپنے باپ سے بات کرو۔ میں نے اسے ایک بات کے بارے میں بتایا کہ تم ایک امیر باپ کی بیٹی ہو، لیکن میں ایک سرکاری اسکول کے ریٹائرڈ ٹیچر کا بیٹا ہوں۔ تمہارا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر کل کو تمہارا باپ اس رشتے پر نہ مانا تو کیا کرو گی؟ لیکن اس نے کہا کہ میرا باپ اس رشتے پر انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں دیکھیں گے۔ اس طرح جب اگلے دن میں دفتر گیا تو میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا اور مجھے مالک کا فون آیا۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب میں ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور آہستہ آہستہ میرے بارے میں پوچھنے لگے، مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں اور میں کہاں رہتا ہوں اس کے بارے میں معلومات لینے لگے۔ اور جب وہ مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو مجھے اس بات کا شک ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی ان سے میرے بارے میں بات کر چکی ہے۔ میں انہیں تمام باتیں بتاتا گیا، اور آخر کار جب انہوں نے میرے متعلق ساری معلومات لے لی تو انہوں نے کہا کہ تم تو جان ہی چکے ہوگے کہ میں تم سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ میری بیٹی کو تم پسند آ گئے ہو، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی کوئی بھی خواہش کو رد نہیں کر سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس شخص سے میری بیٹی کی شادی ہو وہ شخص میری بیٹی کا خیال رکھے اور اسے زندگی بھر خوش رکھ سکے۔ میری بیٹی نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارا باپ ایک سرکاری اسکول کا استاد رہ چکا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں خود بھی منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سب کچھ میں نے محنت سے حاصل کیا ہے، اور کل کو تم بھی محنت کرو گے تو سب کچھ بنا لو گے۔
مجھے اپنے مالک کی یہ بات بے حد اچھی لگی۔ میں نے سر جھکائے ہوئے ان کی باتیں سنی۔ وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں گھر جا کر اپنے ماں باپ سے بات کروں گا اور ان سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ جب میں گھر آیا اور میں نے گھر آ کر اپنے ماں باپ کو اپنے مالک کے بارے میں اور ان کی بیٹی کے بارے میں بتایا تو میرے باپ نے میری بات بے حد غور سے سنی اور کہنے لگے کہ ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل کو کہیں تمہاری ہونے والی بیوی اس بات کا تانا نہ دے کہ تم اس کے بل بوتے پر ترقی کر رہے ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف اپنے ہی بل بوتے پر ترقی کرو، کسی کا سہارا نہ لو۔ جب میں نے اپنے باپ کی بات سنی تو میں نے کہا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں یہ بات پہلے ہی اس سے کر چکا ہوں۔ اس طرح میرے باپ نے کہا کہ تم لڑکی والوں کو پہلے بلا لو، کیونکہ اصولی طور پر تو لڑکے والے پہلے جاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لڑکی والے پہلے ہمارے گھر اور ہمارا محلہ دیکھ لیں، پھر ہی ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ اس طرح میں نے اگلے دن اپنے مالک کو کہا کہ آپ اتوار کے دن ہمارے گھر آ جائیں، کیونکہ میرے والد چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے بارے میں تسلی کر لیں، پھر ہی ہم کوئی قدم بڑھائیں۔ مالک نے میری بات سن کر حامی بھر لی۔ اس طرح میری کمپنی کا مالک ہمارے گھر آیا اور اس نے میرے باپ سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں میرے باپ سے بات کر کے بے حد اچھا لگا، انہیں رشتے پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرح انہوں نے میرے ماں باپ کو بھی اپنے گھر بلایا اور مجھے بھی گھر بلایا۔ میں اور میرے والدین ان کے گھر گئے۔ ان کا گھر دیکھ کر ہمارے ہوش گم ہو چکے تھے، کیونکہ ان کا گھر بے حد خوبصورت تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی بلایا۔ میرے ماں باپ لڑکی کو دیکھ کر بھی بے حد خوش ہوئے، انہیں بھی لڑکی پسند آ چکی تھی۔ ابھی سب بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک اور لڑکی گھر میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی اور وہ آ کر مالک سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس لڑکی کا ہمارے سے تعارف کروایا اور کہا کہ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے اور یہ دوسرے شہر ہاسٹل میں پڑھتی ہے اور اس لیے مہینے میں ایک دفعہ گھر کا چکر لگا لیتی ہے۔ مجھے وہ لڑکی دیکھنے میں کافی شوخ اور چنچل طبیعت کی نظر آ رہی تھی۔ مالک نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ہمارے بارے میں بتایا کہ یہ تمہاری بہن کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی میرے بارے میں بتایا کہ یہی لڑکا ہے جسے تمہاری بہن کے لیے پسند کیا ہے۔ اس لڑکی نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا اور اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو بے حد حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ وہ مجھ سے ہاتھ ملانا چاہ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے ماں باپ یہ چیز دیکھ کر بے حد حیران ہو رہے تھے۔ اس طرح میری کمپنی کے مالک نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے والد کو بھی اتنی جلدی شادی پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنی جمع پونجی ضرور تھی کہ وہ میری شادی اچھی طرح اور دھوم دھام سے کر سکتے تھے۔ اس طرح میری جلد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور میرے خاندان والے میری اتنی اچھی جگہ پر شادی ہونے پر حیران ہو رہے تھے۔ 1 مہینے کے اندر ہی میری شادی ہو چکی تھی۔ میری بیوی کا نام ماریا تھا اور وہ بے حد اچھی لڑکی تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اخلاق کی بھی بے حد اچھی تھی۔ وہ ہمارے گھر آ کر رہنے لگی، لیکن اس نے کبھی بھی یہ بات محسوس نہ کروائی کہ وہ اتنے بڑے بنگلے سے آئی ہے۔ وہ میرے ماں باپ کی ویسی ہی خدمت کر رہی تھی جیسے میں چاہتا تھا کہ میری بیوی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ وہ گھر کے تمام کام بھی جانتی تھی۔ میں اس کے ہر کام کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ وہ ایک دفتر میں آ کر کاروباری معاملات کو دیکھنے والی گھر کے معاملات کو بھی کافی سلیقہ مندی سے سر انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ہم دونوں میاں بیوی میں محبت پروان چڑھتی رہی۔ میری بیوی کی چھوٹی بہن اکثر ہمارے گھر آتی اور ہمارے گھر کو دائیں بائیں دیکھتی اور اپنی بہن سے کہتی کہ آپ اس گھر میں کیسے رہ رہی ہیں؟ مجھے تو اس چھوٹے سے گھر میں کچھ وقت گزار کر ہی گھٹن ہو رہی ہے۔ وہ یہ سب باتیں میرے سامنے کرتی اور مجھے اس کی باتوں سے بے حد غصہ آتا۔ جب وہ ہمارے گھر سے چلی جاتی تو میری بیوی اپنے بہن کے رویے پر مجھ سے معافی مانگتی، لیکن میں اپنی بیوی سے کہتا کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن میری بیوی نے کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے رہنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ میں بھی اسے اس بات سے نہ روک سکا، کیونکہ جب وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے تو میں بھی اس کی بات مان گیا۔ اس طرح وہ اپنے میکے چلی گئی، اور 3-4 دن کے بعد جب وہ واپس آئی تو اسے کافی تیز بخار تھا۔ میں نے جب اس کی طبیعت خراب دیکھی تو میں نے اسے کہا کہ جب تم ادھر سے گئی تھی تو ٹھیک ٹھاک تھی،
ایک دم سے تمہاری طبیعت کیسے خراب ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ موسم بدل رہا ہے، اس وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کی طبیعت مزید بگڑتی گئی۔ میں نے اسے کئی ڈاکٹروں سے چیک کروایا، لیکن ہر ڈاکٹر یہی کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ اسے کس بات کی پریشانی ہے۔ اگر وہ اس گھر میں خوش نہیں ہے تو اپنے باپ کے گھر چلی جائے، میں اس بات پر بھی اعتراض نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ اسے اس گھر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ماں باپ بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ ایک دن اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور میں اسے لے کر ہسپتال چلا گیا۔ میں دل سے دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی بچ جائے، کیونکہ اس کی حالت بے حد نازک تھی اور ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ نہ جانے ہماری زندگی کو کس کی نظر لگ گئی، لیکن میری دعا میں اثر نہیں تھا اور میری بیوی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں اس غم کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میرے والدین نے مجھے بے حد سمجھایا کہ میں اس غم سے نکل آؤں۔ اس کی اتنی ہی زندگی تھی، لیکن مجھ سے اس کی باتیں بھلائی نہیں جا رہی تھیں۔ ایک دن میرا سسر ہمارے گھر آیا اور وہ کہنے لگا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کروانا چاہتا ہے، لیکن میں اس بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے والدین نے کہا کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر تم اپنی پہلی بیوی کی یاد میں کھوئے رہے تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ اس طرح میرے سسر اور میرے والدین کے اصرار پر میں نے اپنی سالی سے شادی کر لی تھی، لیکن میں اس شادی پر دل سے راضی نہیں تھا۔ اپنے والدین کے سمجھانے پر ہی میں اس رشتے کو لے کر آگے چل رہا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میری بیوی ہر وقت فون میں ہی مصروف رہتی۔ جب میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہی ہو، تو وہ اپنی کسی نہ کسی دوست کا بہانہ بنا دیتی۔ ایک دن میں بے حد غصے میں تھا کہ وہ کافی دیر سے فون پر بات کر رہی تھی، تو میں نے اس کا فون چھین لیا اور دوسری طرف کی بات سننے لگا جو اس سے بات کر رہا تھا۔ لیکن میرے غصے میں اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہاں کوئی آدمی بات کر رہا تھا۔ وہ میری بیوی سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے فون بند کیا اور بیوی سے کہا کہ تم غیر مردوں سے فون پر بات کرتی ہو اور مجھ سے جھوٹ بولتی ہو کہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہو۔ آئندہ سے تم نے یہ حرکت کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری بیوی میری بات سن کر خاموش ہو چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی میری پہلی بیوی کی موت سے پریشان تھے، اور اب انہیں اگر پتہ چلتا کہ ان کے بیٹے کی دوسری بیوی ایسا کوئی کام کر رہی ہے تو وہ بے حد پریشان ہو جاتے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، لیکن میری بیوی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایسے ہی غیر مردوں سے بات کرنا جاری رکھا۔ ایک دن میں بے حد پریشان تھا اور اسی پریشانی میں میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری پہلی بیوی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور میری طرف خوشی سے دیکھ رہی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ چکا تھا اور میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور میری سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ مجھے اپنی پہلی بیوی کی بے حد یاد ستانے لگی۔ میں اس کی یاد میں قبرستان چلا گیا اور اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کے بعد میں قبر پر بیٹھا اس سے باتیں کرنے لگا۔ ابھی میں اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ قبرستان میں ایک لڑکی داخل ہوئی اور وہ میری بیوی کی قبر کے پاس آ کر دعا مانگنے لگی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر حیران ہو چکا تھا، کیونکہ وہ میری مری ہوئی بیوی کی سہیلی تھی جو ہماری شادی میں شرکت کر چکی تھی، اور اس نے شادی کے بعد اپنے گھر دعوت پر بھی بلایا تھا۔ اس نے جب میری طرف دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ کیسے ہیں؟ وہ مجھ سے میری بیوی کی باتیں کرنے لگی اور باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ آپ کی سالی کی وجہ سے آپ کی بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ مجھے اس کی بات کی کوئی سمجھ نہ آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ کی سالی نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ آپ کو پسند کر چکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ آپ سے اس کی شادی ہو، لیکن تب تک آپ کا رشتہ اس کی بہن سے طے ہو چکا تھا۔ اس لیے جب آپ کی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد آپ دونوں کو خوش دیکھ کر اسے جلن ہوتی اور وہ آپ دونوں سے حسد کرنے لگی تھی۔ جب آپ کی بہن کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے رہنے گئی تھی تو اس نے اپنی بہن سے وہ تمام باتیں کی جو وہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ آپ کی بیوی نے اپنی بہن کی منہ سے وہ انکشافات سنے جن کو سن کر آپ کی پہلی بیوی نے اس بات کا شدید صدمہ لیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
جب میری پہلی بیوی کی سہیلی نے تمام باتیں بتائیں تو میں بے حد حیران ہوا کہ میری سالی شروع ہی سے مجھے پسند کرتی تھی، تو پھر وہ اب غیر مردوں سے کیوں باتیں کر رہی ہے۔ میں غصے سے گھر آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہی میری پہلی بیوی اور تمہاری سگی بہن اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب میں تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس طرح میں نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دی اور میں نے اپنے والدین کو بھی اس کی سچائی کے بارے میں بتایا۔ میں نے ساری زندگی اپنی پہلی بیوی کی یاد میں ہی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔